على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین على النبی المکی المدنی القرشی الحاشمی التحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من العان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، ہماری اور آپ کی یہ گفتگو آج کے دن 40 سے ظہور تک کے عنوان پر ہو رہی ہے، جس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں، کچھ معروضات اور کچھ نکات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ دیکھیں، ہمارے غیر امام حسن عسکری علیہ السلام نے علامت مومن میں جہاں 5 چیزیں بتائی ہیں، ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے، وہ ہے زیارت اربعین۔ یعنی انسان اگر دور ہے، کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا ہے کہ آ کر زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بجا لا سکے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہیں سے زیارت اربعین کی تلاوت فرمائے، اور اگر استطاعت، قوت اور ہمت ہے اور وہ کربلا آ سکتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ کربلا آئے، تاکہ زیارت ابا عبداللہ سید الاحرار سید الابرار بجا لا سکے۔ یہ یاد رکھے، ویسے تو بہت ساری مناسبتوں پر زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید کی گئی ہے، اور ہمارے ہر ائمہ نے، ہمارے ہر امام نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اصحاب کو اور سوال کرنے والوں سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ کسی صحابی نے آ کے آپ سے سوال کیا، دریافت کیا، مولا، ہم نے سن رکھا ہے کہ جو کوئی بھی حج بیت اللہ پر 1 درہم خرچ کرے تو پروردگار عالم 1000 درہم کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی سائل کے ذہن میں یہ تھا کہ حج بیت اللہ، خانہ کعبہ کی زیارت، خانہ خدا کی زیارت ایک اہم زیارت ہے، جس کو بجا لانا ہر انسان کے اوپر، ہر مرد مومن، مرد ہو یا عورت، مومنہ اور مومن، تمام افراد کے اوپر حج بیت اللہ واجب ہے۔ اس کے ذہن میں، سائل کے ذہن میں یہ تھا کہ آخر ہم سوال کریں کہ جب حج بیت اللہ کی زیارت پر 1 درہم خرچ کرنے کے عوض پروردگار عالم 10,000، پروردگار عالم 1000 ثواب عطا فرماتا ہے، تو کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بھی کچھ ایسا ہی ثواب ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوچ اور اس گمان اور اس فکر کے ساتھ سائل نے امام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ جب حج بیت اللہ کا کوئی قصد کرتا ہے اور وہ نکلتا ہے خانہ خدا کی زیارت کے لیے، تو پروردگار عالم اس راہ میں خرچ کیے ہوئے 1 درہم کے عوض 1000 درہم کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو یہ بتائیے کیا ایسا کچھ اجر زیارت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر ہے یا نہیں ہے؟ امام نے عجب جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والے، اے میرے مطیع و فرما بردار، اے مجھ پر جان نچھاور کرنے والے، یاد رکھ، اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر 1 دینار، 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اسے 1000 کا ثواب نہیں بلکہ 1000 ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر امام کے جملے دیکھیں آپ، 2 رخ اس کے نکل سکتے ہیں۔ امام نے
پہلی بات تو یہ کہ 1000 کا لفظ 10 مرتبہ ارشاد فرمایا، تو اب اس 1000 کے لفظ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن ہے امام یہ فرمانا چاہتے ہوں کہ 1 درہم خرچ کرنے کے عوض زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے 1 درہم خرچ کرنے کے عوض پروردگار عالم اسے 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا دوسرا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ 10,000 نیکیاں نہیں بلکہ مولا یہ شاید ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ہزار یعنی اتنی نیکیاں پروردگار عالم عطا کرتا ہے، اتنا ثواب پروردگار عالم اسے نوازتا ہے کہ پھر وہ شمار اور گنتی اور عدد میں نہیں آ سکتی، بلکہ وہ لا تعداد ہے، بے شمار ہے، جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے اس زائر اور یہ اس زیارت کے قصد میں اور زیارت کے سفر میں خرچ کیے ہوئے 1 درہم کا ثواب مولا نے ارشاد فرمایا۔ لہٰذا اور پھر اسی طریقے سے دیکھیے، چونکہ ہم وقت کم ہے اور موضوع بہت وسیع ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی بات کو ایک نتیجے تک پہنچائیں۔ وہیں پر دوسری جگہ پر بھی امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے ارشاد فرمایا کہ میرے چاہنے والے سنو، زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے اگر تمہیں درہم و دینار خرچ کرنا ہے تو اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ توجہ فرمائے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمارے جد کی زیارت میں اگر خوف ہے تمہیں کسی چیز کا تو اس خوف کو برطرف کر دو، یعنی مال کی پریشانی ہو، جان کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، کسی بھی پریشانی کو خاطر خواہ نہ لانا بلکہ اسے بالائے طاق رکھ کر، بلکہ اسے اس پریشانی کو قدموں تلے کچل کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکل پڑنا اپنے گھروں سے۔ آپ دیکھیں امام کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مطیع فرما بردار کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف ابھار رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ لوگ کثرت سے، چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر اپنے گھروں سے نکلے ہر سختی اور ہر پریشانی کو بھول کر۔ سب سے زیادہ پریشانی کس چیز کو ہوتی ہے؟ انسان آبرو کے بارے میں سوچتا ہے، انسان اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن مولا نے یہاں یہ فرمایا کہ اولاد تک کی پرواہ نہ کرنا بلکہ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھنا اور حسین مظلوم کی مظلومی کو اپنے نگاہ میں رکھ کر اس جانب اپنے قدم کو بڑھاتے چلے جانا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنا بھی اس وقت وبا کا دور ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، لوگ پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ مگر پھر بھی اس سخت وبا میں کہ جہاں اگر کوئی چیز دکھنے والی ہو تو وہاں تو انسان اس سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ کورونا نامی وبا جو دکھ نہیں رہی ہے، مگر پھر اب آدمی کیا کرے؟ لیکن پھر بھی چونکہ حرارت حسین جو دل میں ہے اس کو نگاہ میں رکھ کر لوگ کورونا کو پس پشت ڈال کر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نکل پڑے ہیں۔ یہ 40 کا موقع ہے جہاں پر دور دراز سے صرف عراق کے ساکنین نہیں بلکہ جو آس پاس اور جو دوسرے ممالک میں خارج عراق زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے 40 پر امام حسین علیہ السلام کے روضے پر پہنچ سکیں۔ جس کی زیارت پر ہمیشہ پابندیاں لگائی گئی اس پر اپنی ساری سختیوں کو فراموش کر کے انسان روز 40 کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، باہر سے آنے والا بھی یہی سوچ کر آتا ہے کہ ولو صعوبتیں زیادہ ہیں، ایئرپورٹ پہ پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جو کام عام دنوں میں 2 منٹ میں ہو جائیں یہاں 2 گھنٹہ اور 10 گھنٹہ تک کا وقت صرف ہو جاتا ہے، مگر ان تمام چیزوں کو انسان نظر میں نہیں لاتا بلکہ اس کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ کربلا معلیٰ کسی طریقے سے پہنچا جا سکے۔ وہ انسان اب گھر سے نکلتا ہے، یہاں دیکھیں آپ خود عراق کے ساکنین 10-15 روز قبل اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور صرف وہی نہیں کہ بلکہ ہر ایک چھوٹا بڑا مرد و عورت خرد و کلاں اپنی آغوش میں طفل نومولود کو لے کر نکل پڑتا ہے۔ اگرچہ موسم کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے، انسان عام زندگی میں جب کہیں سفر کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں نکلے کہ بچے کے لیے دشواری نہ ہو، بچے کے لیے صعوبت نہ ہو، بچے کے لیے پریشانی نہ ہو، ورنہ ہم کیا کریں گے؟
مگر پھر بھی چونکہ حسین کی محبت اس قدر ہوتی ہے کہ انسان اپنے بچوں تک کے پیار کو فراموش کر دیتا ہے، اور وہ پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکل جاتا ہے بلا التفات کیے ہوئے اس بات کی طرف کہ کیا ہوگا اثناء راہ اور کیا نہیں ہوگا۔ اب جو اسی طریقے سے جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں وہ بھی اسی قصد سے سفر کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جئیں گے یا مریں گے، بس اس بات کی پرواہ ہے کہ اگر ہمارا دم بھی نکلے تو کربلائے معلیٰ میں نکلے، اگر ہماری روح بھی قفس عنصری سے پرواز ہو تو اثناء راہ کربلا نکلے، زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قصد میں ہماری روح پرواز کرے ہمارے جسم سے۔ یہ سوچ کر اب جب وہاں سے زائر چلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں، اب چونکہ یہ تو خود عراق کے ساکنین تھے، عراق میں زندگی بسر کرنے والے تھے، یہ عشاق، یہ زائرین، یہ محبین اپنے گھروں سے چل رہے تھے تو 10-15 روز قبل، اور اسی طریقے سے جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں وہ بھی نجف میں آنے کے بعد اسی قصد سے اب آنے کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، گویا اذن سفر لے کر مولا کے روضے سے کربلا معلیٰ کی طرف پا پیادہ مشی کے طور پر کربلا کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اب اس کے بعد چلتے چلتے اب چونکہ انسانی جسم ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے زائر، پھر بھی انسان چلتا ہے، اور راستہ چلتے چلتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، اسے پیروں میں ورم، چلنا دشوار ہو جاتا ہے انسان کا، مگر پھر بھی چونکہ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ جس نے اتنی دشواریاں اٹھائیں، اتنی مشقتیں اٹھائیں ایک دن میں کہ دوسرا کوئی تحمل نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اس منظر کو سامنے رکھ کر اس عاشور کے روز کہ حسین کی قربانی کو انسان اپنے نگاہوں میں بسا کر کے 3 شب و روز کا بھوکا اور پیاسا حسین، 71 لاشیں لانے والا حسین، جب اتنے تحمل اور اتنی صحبت حسین نے برداشت کر لی تو اسی حسین کی راہ میں اور اسی حسین کے روضے پر جانے والا زائر بھی اپنے ان تمام پریشانیوں اور مشقتوں کو بھول بیٹھتا ہے، پیروں میں ورم ضرور ہے مگر وہ پھر بھی تھوڑے دیر توقف کر کے آرام کر کے پھر اسی راستے پر کربلا کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ چلتے چلتے بعض زائرین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ سفر کرتے ہیں تو سفر کرنے کے درمیان انہیں کے پیروں میں چھالے تک پڑ جاتے ہیں، اور صرف چھالے پڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ چھالے پھوٹ بھی جاتے ہیں، مگر چونکہ راستے میں موجود ڈاکٹرز وغیرہ اور طبیب کے مشوروں سے پٹی بدوا کر پھر وہ سفر جاری رکھتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کبھی کبھی ان کے چھالوں میں راستے کی پڑی ہوئی کنکڑیاں بھی چلی آتی ہیں جو ان کے تکلیف کو دوبالا کر دیتی ہیں، مشقتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں، مگر چونکہ زائر اس عزم، اس قصد، اس ارادے اور اس ہدف کے ساتھ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی صعوبت اس کے اس پرعزم ارادے میں اور اس فولادی عزم ارادے میں کوئی شے مانے اور حائل نہیں ہو پاتی ہے، لہذا یہ زائر چلتے ہوئے تھوڑی دیر رکتا ہے اور اپنے اس زخم سے اس کنکریوں کو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد وہ اس راستے پر پھر حسین کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھے کیوں؟ اس لیے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ انسان کے دل میں جو قتل حسین سے حرارت پیدا ہوئی ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، ماد نہیں پڑ سکتی، لہذا زائر کیا کرتا ہے؟ زائر ایک مرتبہ کربلا کو یاد کر کے پھر اس راستے پر نکل جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کی حرارت یا اس کی پریشانی دور نہیں ہوتی جب تک کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی چوکھٹ کا بوسہ نہیں لے لیتا ہے، جب تک کہ وہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام کا بوسہ نہیں لے لیتا ہے تب تک یہ حرارت ایمانی ماد نہیں پڑتی ہے۔ یہ اس کا عشق، عاشق کا یہ عشق، ایک محب کا اپنے محبوب کے لیے زیارت کے لیے اس قصد سے اپنے گھر سے نکلنا اور کربلا کی سمت رواں دواں ہو جانا، یہ عشق کی علامت ہے، صرف دعویٰ نہیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ ہزار مشقتیں برداشت کر کے انسان کم از کم اگر نجف سے سفر کر رہا ہے تو 80 کلومیٹر کا یہ سفر جو پاپیادہ انسان اپنے گھر سے، اپنے مکان سے، اپنے سکن سے نکلتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔
اور یہی سفر، یہ یاد رکھیے، یہ لوگوں کا ازدحام جہاں خود لوگ ایک دوسرے کو راستہ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے، یہ اتنا حسین سفر ہے، یہ اتنا حسین اجتماع ہے کہ اس سے حسین اور اس سے بڑا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے۔ حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت ہمیں جمع کرتی ہے۔ یہ یاد رکھے، ہمیں اختلاف نہیں ہوتا ہے، اس سے بڑا اب ازدحام کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے اوپر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، ضعیف بچوں کو، جوانوں کو اپنے اوپر مقدم کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھیے، اور دوسرا پریشان حال بھی دوسروں کو پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس قربانی اور ایثار کے ساتھ دوسروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی چیز یہ یاد رکھیے، اسی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہر آنے والا اس میں غریب نظر آتا ہے، نہیں، بلکہ بہت سارے امیر ایسے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کتنی بسیں وہ فری چلا سکتے ہیں، لیکن کیا کہیے، ایمان کا جوش ایمانی ایسی ہوتی ہے کہ سڑک کے دوسری طرف دیکھیے تو گاڑیوں کی آمد و رفت، سواریوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر زائر ان تمام چیزوں کی طرف بغیر التفات کیے ہوئے کربلا کی طرف پیدل رواں دواں ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اور بٹھانے والا، گاڑیوں کا انتظام کرنے والا خود جب دیکھتا ہے کہ آخر جس کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں وہ تیار نہیں ہو رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے ہم گاڑیوں پہ سوار ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد جو گاڑیوں کا انتظام کرتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ جس کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں وہی نہیں تو ہم کیوں کر گاڑیوں پہ سوار ہو کر جائیں گے، لہٰذا اپنے وطن میں امیر کہلانے والا اس غریب الوطن کے دیار میں وہ بھی پاپیادہ، وہ بھی مشی کر کے، وہ بھی پیدل امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہیں پہ ایک بات اور واضح کرتا چلوں، یاد رکھیے کورونا کا دور ہے، سال ڈیڑھ سال پہلے جو حالات تھے آپ کی نگاہوں میں ہے کہ سواریوں کی آمد و رفت بند ہو چکی تھی، جہاں پہ کوئی ایک سکن سے دوسرے سکن، ایک مقام سے دوسرے مقام اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ اپنے ایک مطمئن مقام پر پہنچنا دوبھر تھا انسان کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، بلکہ پیسے جیب میں موجود تھے مگر سواریاں نہیں تھی، کس کے ذریعے سے وہ جائے، ورنہ جہاں 100 روپے کرائے کے لگ رہے تھے وہ 1000 2000 کا کرایہ دے کر بھی ایک مطمئن اور ایک پرسکون جگہ پر پہنچنے کی کوشش اور سعی کر رہا تھا انسان۔ جو لوگ گھر سے نکلے ہوئے تھے اپنے گھر سے دوسرے شہروں کی طرف تاکہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے، تاکہ اہل و عیال کی حفاظت کا انتظام کر سکے، وہ جب دیکھا کہ سارے کاروبار بند ہو چکے کورونا کی وجہ سے، حتیٰ کہ گاڑیوں کی آمد و رفت، تو انہوں نے حتی المقدور طاقتیں سمیٹ کر اور جتنا ہو سکا انہوں نے سفر کرنا اور انہوں نے پیدل چلنا شروع کیا کہ ممکن ہے کہیں پر سکون مل سکے، چونکہ یہاں رہنے سے بہتر ہے کسی اور مقام تک چلا جائے، ہو سکتا ہے دوسرے دن کچھ سواریاں مل جائے جہاں سے ہم مطمئن اپنے وطن تک پہنچ سکتے۔ تو جو اس وقت انسان سفر کر رہا تھا پیدل، اور اس وقت جو انسان اربعین کے موقع پہ کربلا معلیٰ کی طرف پیدل چل رہا ہے، اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں اضطراری صورت تھی، اختیاری صورت نہیں تھی، وہاں پر اس لیے پیدل آدمی چلنے پر مجبور تھا کہ سواریوں کا انتظام نہیں تھا، اس کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ کس طریقے سے اپنے گھر تک پہنچے، لہذا وہ سفر اس لیے پیدل چل رہا تھا کہ گاڑیوں کی آمد و رفت نہیں ہے، لہذا کسی پرسکون مقام تک، کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اس کے نفس کو سکون مل سکے، وہاں تک اپنے آپ کو پیدل چلا کر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہاں گاڑیوں کی آمد و رفت موجود ہے، یہاں سواریاں موجود ہیں، مگر پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوئی جانا نہیں چاہ رہا ہے۔ یہاں اضطراری کیفیت نہیں ہے، یہاں اختیاری صورت ہے، یہاں آزادانہ طریقے پر انسان نے اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ اب جب کوئی انسان آزادی کے طور پر کسی راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اجر میں، اس اجر کے مقابل جو اضطراری صورت میں سفر کر رہا تھا، پیدل چل رہا تھا انسان، اس کے مقابل یہ آزادانہ طور پر کسی راستے کو اختیار کرنا اجر کو دوبالا کر دیتا ہے، ثواب کو دگنا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ انسان نے خود اپنے شوق سے، اپنی لگن سے اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے، یہ کربلا میں حسین کی دی ہوئی آواز، حل من ناصر ینصرنا، گویا اسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، حیات من الذلہ کی صدا بلند کرتے ہوئے زائر ایک مقام سے انسان وہاں تک آدمی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اجتماع اور یہ ایک مقام سے کربلا معلیٰ تک آ کر جمع ہونے کی کوشش کرنا، یہ انسان کا
اس آواز پر کہ جو حسین نے دیا تھا، کتنا حسین اجتماع ہے کہ جہاں انسان پہنچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے وہ اس وقت کے حسین نے جب آواز دیا تو انسان وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، حیات منت اللہ اور لبیک 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 یا ابا عبداللہ کہہ کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف اسی امام کی آواز تک محدود نہیں ہے ہمارا یہ عمل، بلکہ اگر وقت کا حسین، منتقم خون حسین، یوسف زہرا، دلبند علی مرتضیٰ، فرزند رسول خدا اگر آواز دے گا تو پھر ہم اسی طریقے سے لبیک لبیک کہتے ہوئے اس امام کی بارگاہ میں جہاں بھی امام ہوں گے، جہاں سے بھی آواز دیں گے، ہم وہیں پر پہنچنے کی کوشش کریں گے اور امام کے ساتھ مل کر، چونکہ آپ منتقم خون حسین کہلاتے ہیں، اس امام کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں گے، اور اس وقت تک میدان قتال میں ثبات قدمی کا مظاہرہ فرماتے رہیں گے، اور اس وقت تک میدان قتال میں ڈٹے رہیں گے کہ جب تک خود وقت کا امام ہمیں شاباشی نہ دینے لگے، جب تک خود وقت کا امام ہمیں مبارکباد نہ دینے لگے، اپنا ناصر و مددگار نہ کہنے لگے، اس وقت تک ہم میدان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس وقت ہم میدان قتال سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں۔ ہم امام کے ساتھ مل کر، کوئی بھی دشمن ہو، یہ یاد رکھیے گا، صرف اسی وقت کے دشمن تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی، اس لیے کہ جو کوئی کسی کے فعل پر راضی ہوتا ہے، جو کوئی کسی کے عمل پر راضی ہوتا ہے اور اس پر افتخار کرتا ہے، اور اسے تو گویا جو افتخار کر رہا ہے، جو اس عمل پر راضی ہے، وہ شخص، راضی ہونے والا شخص بھی اس کے کیے ہوئے عمل پر راضی ہونے والا شخص بھی اسی میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا صرف وہی قاتلین جو کربلا میں موجود تھے، انہی سے امام انتقام نہیں لیں گے، بلکہ آج موجودہ دور کے یزیدیوں سے بھی امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو یزید کے فعل، اگرچہ اس وقت تھے نہیں، مگر یزید کے فعل پر راضی تھے، ہمیشہ انہوں نے یزید کے فعل کو پر افتخار کیا ہے اور یزید کے فعل پر راضی رہے ہیں۔ لہٰذا راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت بھی ہوتے تو حسین کے ساتھ نہیں، بلکہ ظالمین، قاتلین اور یزید کے سپاہیوں اور لشکر میں ہوتے۔ اب امام جب آئیں گے تو صرف اس وقت کی یزیدوں سے نہیں بدلہ لیں گے، بلکہ جو اس وقت موجود ہیں یزید، لہٰذا اس وقت موجود یزیدی ہمنوا اور یزید کے چاہنے والوں سے بھی امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جب امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے ہمارا وقت کا امام ظہور فرمائیں تو ہمیں امام کے ناصر و اعوان میں سے فرمانا۔ اب آئیے آخر کلام میں دعا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔